बगदाद की रातें हमेशा कहानियों से भरी रहती थीं। बाजारों में चोरों के किस्से सुनाए जाते थे, पर एक चोर ने अहले बगदाद को अपनी जहानत से हैरान कर दिया। उस दिन खलीफा हारून रशीद के दरबार में बड़ा सवाल हुआ। वजीर जफर ये कहते हुए घबरा गए, अमीरुल मोमिनीन, बगदाद में एक चोर घुस आया है। ये कोई आम चोर नहीं, ये जो भी चीज चोरी करने का इरादा करता है वो कर लेता है, चाहे महल की दीवारों के अंदर हो या सख्त हिफाजती इंतजामात में। ना वो किसी तलवार से डरता है और ना ही जेल से डरता है। खलीफा सोच में गुम होकर पूछने लगा कि क्या वो गिरफ्तार नहीं हो सकता। वजीर जफर ने शर्म से सर झुका लिया। हमने अब तक 4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो ऐसे गायब हुआ जैसे वो था ही नहीं। खलीफा की आंखें चमक उठी। मैं इस चोर को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस चालाकियों से हमें धोखा दे रहा है। ये खबर सुनते ही तमाम वजीर और सिपाही बहुत चौकन्ना हो गए। हर गली और हर बाजार पे पहरा था। बगदाद में एक नया खेल शुरू होने वाला था। खलीफा और बगदाद के सबसे ज़हीन चोर के दरमियान अक्ल की जंग का। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने महल में मौजूद सबको हैरान कर दिया। ये बगदाद की तारीख रात थी। महल के दरवाजों और दीवारों की सख्त हिफाजत की गई थी। हर दरवाजे पर पहरेदार अपने नेज़ों को छत की तरफ इशारा करते हुए खड़े थे। खलीफा हारून रशीद ने कल ही कहा था कि बगदाद के ज़हीन तरीन चोर को पकड़ लिया जाए। वजीर जाफरी और सिपाही हाथों में तलवारें लिए महल के गिर्द घूमते रहे। अगर वो आज चोर आएगा तो जिंदा नहीं बच सकेगा, वजीर ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन एक हैरत अंगेज बात ये हुई, चोर आया था और किसी को पता नहीं चला। रात की पहली चौथाई के आखिर में एक खादिम खलीफा के महल की तरफ भागा और चिल्लाकर कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, चोर महल के बीच में आया था और चोरी करके भाग गया। खलीफा हक्का बक्का रह गया। तमाम वजीर और सिपाही खजाने की तरफ भागे। जब वो कमरे में पहुंचे तो दरवाजा बंद था और चाबियां बरकरार थीं। लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए तो इंतहाई कीमती हीरे और जवाहरात गायब थे। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ डकैती का मामला नहीं था, लेकिन चोर बगैर किसी के ध्यान में कैसे दाखिल हुआ? वजीर जफर ने कमरे की बागौर तलाशी ली, लेकिन इसे कोई खुफिया दरवाजा न मिला। खलीफा की आंखों में हैरत और गुस्सा था, लेकिन फिर इन्हें एक और चीज मिली जिसने इन्हें हैरान कर दिया। एक पतले कागज को लपेटकर खूबसूरत हर्फ में लिखा हुआ था, खलीफा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम मुझे पकड़ने की बजाय मेरा खेल खेलो। मैं फिर आऊंगा। जब खलीफा ने यह पढ़ा तो कमरे अदालत में खामोशी छा गई, क्योंकि बगदाद का सबसे खतरनाक चोर खलीफा को खुलेआम धमकी दे रहा था। बगदाद के लोग हैरान और दहशत ज़दा थे। जो चोर महल के बीच में आकर खजाना चुरा सकता था, वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता था। बाजारों में सिर्फ यही चर्चा थी कि ये चोर कौन है। किसी ने कहा कि वो जादूगर था, तो किसी ने कहा कि वो जिन था, और किसी ने कहा कि वो हवा की तरह था जो बगदाद के अमीर और कबीर लोगों को सबक सिखाने आया है। लेकिन खलीफा हारून रशीद जानता था कि ये चोर ना तो जिन है और ना ही जादूगर, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो जहानत और चालाकी में सबसे बेहतर है। वजीर जफर ने घबराई हुई आवाज में कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर हमने इसे ना पकड़ा तो लोग समझेंगे कि खिलाफत कमजोर हो गई है। खलीफा ने कागज पर लिखे हुए चोर के अल्फाज को गौर से पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ये शख्स चोरी नहीं कर रहा, ये खेल खेल रहा है और मैं इसका खेल मानूंगा। वजीर ने कहा, जनाब, अगर ये शख्स दूसरी चोरी करने के लिए वापस आया तो इस पर खलीफा ने आहिस्तगी से कहा, ये चोर बहुत ज़हीन है और वो फिर ज़रूर आएगा, लेकिन अगली बार मैं इसे खुद पकड़ूंगा। अगली रात बगदाद के सबसे बड़े बाजार में एक और अजीब वाक़या पेश आया। सुबह जब दुकानदार दुकानें खोलने पहुंचे तो एक धागे पर पर्ची बंधी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि अगर खलीफा वाकई मेरे खेल में शरीक होना चाहता है तो आज रात बगदाद के कदीम तरीन हमाम में आ जाए, मगर अकेला। ये खबर महल तक पहुंची और दरबार में बहुत हंगामा होने लगा। वजीर जफर चिल्लाया और कहने लगा कि आखिर ये चोर चाहता क्या है। खलीफा इत्मीनान से मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं इसके खेल में हिस्सा लेता हूँ तो मुझे इसके असूलों के मुताबिक खेलना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ और अकेला जाऊंगा। खलीफा हारून रशीद और बगदाद के अक्लमंद चोर आज आमने सामने होने वाले थे। रात का वक्त था। बगदाद की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। चांदनी में महल के मीनार चमक रहे थे।
لیکن خلیفہ ہارون الرشید محل میں نہیں تھے۔ وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے سادہ کپڑوں میں بغداد کے قدیم ترین حمام کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں چور نے انہیں بلایا تھا۔ وزیر ظفر نے خلیفہ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن خلیفہ نے سختی سے کہا کہ اگر میں بغداد کا حاکم ہوں تو مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنے دشمن کو ایسے نہ جانے دوں۔ خلیفہ نے حمام میں قدم رکھا، اندر صرف پانی کے ٹپکنے کی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جذبات سے بھری یہ جگہ پر اس رات سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں آ گیا، اب تم بھی آگے آؤ، خلیفہ کی آواز گونجی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک ہلکا سا کہکا سنائی دیا تو ایک شخص پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا۔ واہ خلیفہ، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اب تم ڈر جاؤ گے، لیکن تم واقعی بہادر نکلے۔ خلیفہ نے غور سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ درمیانے قد کا تھا، سادہ اور مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا خوف و خطر ایک چمک تھی۔ تم کون ہو؟ خلیفہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں وہ ہوں جو اپنی چالاکی سے ہر دروازہ کھول سکتا ہوں، ہر دیوار پھلانگ سکتا ہوں اور ہر محافظ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میں وہی ہوں جسے لوگ بغداد کا سب سے ذہین شخص کہتے ہیں۔ کیا تم دولت کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہو؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ میرے پاس پہلی بہت دولت اور طاقت ہے، لیکن میں تمہیں ایک چیلنج دینے آیا ہوں۔ خلیفہ حیران ہوا، کیا چیلنج؟ چور ایک قدم آگے بڑھا اور ایسا سے بولا، اگر تم مجھے پکڑ سکو تو میں ہمیشہ کے لیے چوری چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہیں مجھے انعام دینا ہوگا۔ خلیفہ نے غور سے دیکھا، یہ شخص واقعی عام چوروں سے مختلف تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے گہرا سانس لیا اور غور سے چور کو دیکھتا رہا۔ اگر میں تمہیں پکڑ لوں تو تم چوری چھوڑ دو گے؟ چور مسکرایا، ہاں، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم مجھے بغیر کسی سزا کے بغداد سے آزاد جانے دو گے۔ خلیفہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سر ہلایا۔ چور کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی۔ پھر اس نے خلیفہ سے کہا، اب تم مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ یہ سیدھا دیوار کی طرف بھاگا۔ خلیفہ اس کی رفتار دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چور کی ہوشیاری ایسی تھی کہ وہ اندھیرے میں چل رہا تھا جیسے وہ ہر راستہ پہلے سے ہی جانتا ہو۔ خلیفہ بھی پوری قوت سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ آج تم نہیں بچو گے، خلیفہ نے اونچی آواز میں کہا۔ چور ہنسا، وقت ہمیشہ پکڑنے والے اور بھاگنے والے کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لمحے چور دروازے کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو خلیفہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ خلیفہ کی طرف تیز رفتاری سے دیکھتا رہا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ امیر المومنین، آپ واقعی مجھ سے زیادہ ہوشیار نکلے۔ خلیفہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو چوری چھوڑ دوں گا۔ چور نے سر ہلایا اور کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں بغداد میں میری چوری کی کوئی کہانی نہیں سنی جائے گی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تم پکڑے گئے ہو، اب وعدے کے مطابق چوری چھوڑنی پڑے گی۔ خلیفہ نے سخت لہجے میں کہا۔ بہادر آدمی نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چوری چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے صرف ایک موقع دو تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ چور نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، میں نے کبھی دولت کے لالچ میں چوری نہیں کی۔ بغداد میں بہت سے چور ہیں جو کمزوروں کا حق کھا جاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو خود دوسروں کی دولت لوٹتے ہیں۔ میں نے صرف امیروں سے چوری کی ہے۔ میں نے ان کا مال چرا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے ان لوگوں کو دیا جو واقعی ضرورت مند تھے۔ اسی دوران وزیر اور سپاہی بھی آ گئے۔ یہ سن کر وزیر ظفر چونک گیا اور یہ کہنے لگا، چوری چوری ہوتی ہے، چاہے غریب کی ہو یا امیر کی ہو۔ لیکن خلیفہ کوئی سوچ میں پڑ گیا۔ اگر تم واقعی غریبوں کے لیے چوری کرتے تھے تو تم کو بغداد کا سب سے ذہین چور کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ چور نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ میں کبھی پکڑا نہیں گیا اور میں نے ہمیشہ ایسے طریقے اپنائے ہیں کہ لوگ حیران رہ گئے۔ میری ذہانت نے مجھے ہر بار بچایا اور میرے اصولوں نے مجھے ایک الگ چور بنا دیا۔ خلیفہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تم واقعی غیر معمولی چور ہو اور میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، لیکن اپنی ذہانت اور بہادری کو ضائع کرنا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ سب حیران ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، اگر تم واقعی چوری چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تم کو بغداد کا شاہی مشیر بنا سکتا ہوں۔ وزیر حیرت سے خلیفہ کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو، لیکن میں ہی کیوں؟
خلیفہ مسکرایا اور کہنے لگا، بغداد کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ذہین، ہوشیار اور عوام کی فلاح کے خواہ ہوں۔ اگر آپ نے اپنی چالاکی چوری کے لیے استعمال کی ہے تو یقیناً آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سر جھکا کر شائستگی سے کہا کہ اگر بغداد کا سب سے بڑا بادشاہ مجھے معاف کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری ہوشیاری صرف بغداد کی بہتری کے لیے ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مسکرا کر کہا، تو آج سے آپ بغداد کے سب سے ذہین چور نہیں ہیں بلکہ بغداد کے سب سے ذہین مشیر ہیں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ حیران رہ گئے، لیکن سب نے خلیفہ کے فیصلے کو سراہا، اور اس طرح ایک چور جسے پکڑنا بغداد کے سب سے بڑے محافظ کے بس میں نہیں تھا، آج وہ بغداد کا سب سے ذہین درباری بن گیا تھا۔ اب اس نے اپنی ذہانت اور ہوشیاری کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا اور بغداد کی حفاظت کے لیے وہی حربے استعمال کیے جو وہ کبھی کیا کرتا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔